مولانا رومی کی حکایت ہے کہ ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور گزارش کی، اے اللہ کے بلند مرتبہ نبی، مہربانی کیجیے مجھے جانوروں کی زبان سکھا دیجیے تاکہ میں جان سکوں کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فرمایا، اگر تم جانوروں کی زبانیں سمجھنے لگ گئے تو صبر نہ کر پاؤ گے۔ ہر شے عیاں تو ہو جائے گی مگر اس کی حکمت سمجھ میں نہ آئے گی۔ اس آدمی نے بہت منت سماجت کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام آمادہ ہوئے اور اس شخص کو حیوانوں کی زبان سکھا دی۔ وہ آدمی خوش خوش اپنے گھر گیا۔ شام کو کھانا کھاتے وقت اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا کتے کی طرف پھینکا جو مرغے نے اچک لیا۔ کتا مرغے سے بولا، او بھائی مرغے، یہ روٹی کا ٹکڑا مالک نے مجھے دیا تھا جو تم ڈکار گئے۔ تم تو ویسے بھی گلی میں جا کر دانا دن کر چگ لیتے ہو۔ تمہارا ننھا پیٹ تو معمولی چیزوں سے بھر جاتا ہے لیکن میرا نہیں بھرتا۔ مرغا بولا، صبر کرو کتے بھائی، آج رات مالک کی گائے مر جائے گی تو تمہیں کھانے کے لیے بہت گوشت ملے گا، شیر ہو کر کھانا۔ اس آدمی نے یہ سنا تو وہ اٹھا اور اسی وقت گائے لے جا کر بازار میں بیچ آیا اور پھر خوشی خوشی سوچنے لگا، شکر ہے کہ مجھے حیوانوں کی زبان سمجھ آ رہی ہے، ورنہ گائے مر جاتی تو میرا نقصان ہو جاتا۔ اگلے دن پھر اس شخص نے مرغے اور کتے کو باتیں کرتے سنا۔ کتا مرغے پر ناراض ہو رہا تھا، ارے تم نے کہا تھا گوشت ملے گا، گائے تو مالک پہلے ہی بیچ کر آ گیا۔ مرغا بولا، کیا کروں، گائے کو تو مرنا تھا مگر مالک چالاک ہے۔ ایسا ہے کہ گائے کی موت اب مالک کے سر آ گئی ہے، مگر اب تم تسلی رکھو، دیکھنا کل ملازم ضرور مر جائے گا، لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے، ان کے لیے گوشت پکے گا۔ وہ آدمی سب سن رہا تھا، دیکھا مجھے حیوانوں کی زبان آتی تھی ورنہ بڑا نقصان ہو جاتا۔ اس بار کتا غصے میں مرغے کو برا بھلا کہہ رہا تھا، ہو جائے، خوب مذاق کیا تو نے میرے ساتھ، تو نے کہا تھا کہ ملازم کے مرنے پر گوشت ملے گا، اگر وہ مرا بھی ہوگا تو اپنے نئے مالک کے گھر جا کر، گوشت تو وہاں پکا ہوگا جناب، ہمیں کیا ملا۔ یہ سن کر مرغا ہنسا اور بولا، میاں بے فکر ہو جاؤ، ملازم کی موت ہمارے مالک کے سر پر آ گئی ہے، کل جب یہ مرے گا تو دیکھنا خوب مزے مزے کے کھانے پکیں گے گھر میں، بچا کچھا کھانا ہمیں ہی ڈالا جائے گا، ظاہر ہے اب کی بار خوب پیٹ بھر کے ملے گا تمہیں۔ کتا جو بیچارہ بھوک سے بہت نڈھال تھا، دفع ہو جاؤ، روز ایک نیا مذاق کرتا ہے میرے ساتھ۔ آدمی اپنے مرنے کا سن کر کانپ اٹھا، حواس باختہ ہو کر ایک ایک کی منتیں کرنے لگا، خدا کے لیے مجھے موت سے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا، خدا کے لیے بچا لو۔ خوف اتنا تھا کہ اسی رات وہ بیمار پڑ گیا اور پھر صبح ہونے سے پہلے مر گیا۔ اس کی موت پر گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، طرح طرح کے کھانے پکے اور بچا ہوا کھانا جانوروں کو ڈال دیا گیا۔ ایک عرصے بعد جانوروں نے خوب ضیافت اڑائی، تب مرغا کتے سے بولا، انسان ہماری باتوں کی گہرائی کو نہیں سمجھتے، اس پر تو غور نہیں کرتے کہ جانور کیوں مرتے جا رہے ہیں، چالاکی دکھاتے ہیں اور مرنے سے پہلے جانور کو کسی اور کے سر منڈاتے ہیں۔ ہاں اگر خریدار مل جاتا تو یہ اپنے مرنے کا سنتے ہی خود کو بھی بازار میں بیچ آتا۔ یہ چالاکیاں انجام کو تو پہنچتی ہیں آخرکار۔ چنانچہ اس قصے میں سبق یہ ہے کہ جانوروں سے، پرندوں سے، پانی سے، ہوا سے بات کرنے والے حضرت سلیمان قدرت کی کتاب میں تحریر اشارے سمجھنے کا ایک ثبوت ہے۔ کوئی سن سکے تو پانی بولتا ہے، درخت بولتے ہیں، حتیٰ کہ بے جان پتھر بھی بات کرتا ہے، تو سنیے انہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، تم کون ہو، کیا ہو، کیسے ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو، سنیے انہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سب کیا ہے اور کیوں ہے۔